أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے ایمان، میں نے تو اپنے ساتھیوں سے یہی کہا تھا کہ آج کی پوری بسم صرف نعتوں کی ہی رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا، مشورہ یہ طے پایا کہ کچھ نصیحت جو ہمارے محب گرامی استاد القرہ فخر القرہ حضرت علامہ قاری ریاض الدین صاحب قبلہ منتظر نورانی، ان کی ذات بابرکات کے حوالے سے کچھ باتیں ہم سنیں، تو میں امید کرتا ہوں بغیر اٹھک بیٹھک کے کچھ دیر آپ مجھے بھی جھیلنے کی کوشش کریں گے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، پھر بھی کچھ اختصار کے ساتھ میں آپ کو کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ موت سننے میں لفظ مشکل نظر آتا ہے، جب کسی کی میت کو دیکھتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پریشانیوں کے غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ایک پل کا نام ہے، جب بندہ مر جاتا ہے وہ پل ٹوٹ جاتا ہے، محب کو محبوب سے ملا دیا جاتا ہے۔ اب محب کون محبوب کون؟ مفسرین فرماتے ہیں محب وہ ہے جو کسی کے عشق میں مرا ہو، اور محبوب وہ ہے جس کا وہ محب ہو، جس سے وہ عشق کرتا ہو۔ جس سے عشق کیا جائے اسے محبوب کہا جاتا ہے، اور جس سے عشق کرنے والا عشق کرتا ہے اس کو محب کہا جاتا ہے۔ جب موت محب کو آتی ہے پل ٹوٹ جاتا ہے، محب محبوب سے مل جایا کرتا ہے۔ جیسے ہی محب کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، لوگ افسوس کرتے ہوئے گھر لوٹتے ہیں، وہاں محب کو اٹھا کر بٹھا دیا جاتا ہے، محبوب کے جلووں کا دیدار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ شان ہے محب کی، یہ شان ہے کہ وہ محبوب سے اس قدر عشق کرنے والا بن جائے کہ مرنے کے بعد موت پر افسوس نہ کیا جائے، موت پر بھی رشک و فخر آیا کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، مگر اس دنیا میں لذت بھری چیزیں ایسی رکھی گئی ہیں کہ انسان عیش والی عشرت والی لذت بھری چیزوں کے پیچھے لگ جائے تو موت کو اپنے پسے پشت ڈالتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے وہ روایت یاد آتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام غالباً حضرت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا کا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 1500 سال کے اللہ رب العزت نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب وقت وصال آیا، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا، تو ملک الموت تو آئے ہی، ان کے ساتھ حضرت جبریل بھی آئے۔ جبریل جب آئے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام، بتائیے تو صحیح، اللہ رب العزت نے آپ کو 1500 سالہ زندگی عطا فرمائی، اس روح زمین پر آپ نے 1500 سال زندگی بسر کی، زندگی کے ایام گزارے، آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ نبی سے پوچھا جا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر سے پوچھا جا رہا ہے۔ اور پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، اللہ کے فرامین کو بندوں تک پہنچانا، یہی تو
فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کو ایسے پایا ایک دروازے سے آیا دوسرے دروازے سے میں گزر گیا. پیغمبر کہہ رہے ہیں جنہوں نے پوری زندگی اللہ کے دین کی تبلیغ کی وہ کہہ رہے ہیں اس دروازے سے مجھے بھیجا گیا اس دروازے سے نکل گیا. پتہ ہی نہیں چلا 1500 سال کا مجھے کہ 1500 سال میری زمین پر کیسے گزارے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کیسی ہوگی. اللہ کے نیک بندے اللہ کے محبوب نبی دنیا کے حوالے سے اس قدر فرمائے اس قدر بتائے کہ دنیا کو میں نے ایسے پایا کہ ایک دروازے سے آیا دوسرے دروازے سے گزر گیا. تو ہمیں اپنی زندگی کا احتساب کرنا ہے. آپ جو روز و شب اس دنیا میں گزار رہے ہیں زندگی گنوا رہے ہیں دن گزر رہا ہے رات گزر رہا ہے برتھڈے پر برتھڈے ہم لوگ کر رہے ہیں. رات کی تاریکی میں پارکوں میں جا کر گارڈنوں میں جا کر کیک کاٹ کاٹ کر بتیاں لگا لگا کر بتیوں کو اپنی لبوں کی ہوا سے بجھا بجھا کر یہ تصور کرتے ہیں کہ میں اتنے سال بڑا ہو گیا. نادان تو یہ تصور نہ کر کہ تو اتنے سال بڑا ہو گیا. تصور یہ کر کہ تیری زندگی کے ساتھ گھٹتے جا رہے بڑھتے نہیں جا رہے. تیری زندگی کو گھٹایا جا رہا ہے تو موت کے قریب کر دیا جا رہا ہے. موت سے تجھ کو قریب کر دیا جا رہا ہے. تیری زندگی کے ایام کو کم کیا جا رہا ہے. یہ مطلب مجھے تصور کرتا ہے. میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوان وقت بہت کم ہے گفتگو سمیٹنی ہے. میں آپ کو بتاؤں تمہید باندھنے کا بالکل وقت نہیں ہے. حضرت غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ایک انصاری نوجوان کا وصال کا وقت قریب آیا. جب وقت وصال قریب آیا تو انصاری صحابہ کے یہاں ایک رواج تھا ایک معمول تھا ایک عادت تھی کہ جسے بھی سکرات لگتی وہ حضور کے پاس جاتے حضور کو لے آ کر سکرات والے شخص کے پاس بٹھا دیا تاکہ اس کی نزا میں آسانی ہو. اگر مرنے والا مرے تو اپنے محبوب کے جلووں کو دیکھتا دیکھتا ہر دنیا سے رخصت ہو جائے. آج یہی تو اہل سنت کا شیوا ہے معمول ہے. آج ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا. تو میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. حضور کو دیا لینے کے بعد اس انصاری صحابی کے گھر آئے. وہ نوجوان بستر علالت پر بستر مرض پر بستر سکرات پر لیٹے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قریب آئے حضرت اسرائیل کو اس نوجوان کے قریب پایا. اب نبی نے حضرت ملک الموت کو دیکھا میرے اور آپ کیا کریں. اب سنیں میرے آقا حضرت ملک الموت سے کیا فرماتے ہیں. اے اسرائیل کیا تم جانتی ہو یہ کون ہے. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں کون ہے. تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا یہ میرا غلام ہے میرا ماننے والا ہے. اس کے ساتھ نرمی کرنا نرمی کے الفاظ حدیث میں درج کیے گئے ہیں. میرے اور آپ کے آقا نے حضرت اسرائیل سے کہا اسرائیل روح نکالنے کے لیے آ ہی گئے ہو نکالو گے بھی پتا ہے مگر جب اس کی روح نکالو گے روح نکالنے میں نرمی کرنا احتیاط برتنا کیونکہ جو مرنے والا ہے کسی اور کا نہیں میرا محمد کا ہے. جب کہا تو حضرت اسرائیل کا جواب سنے کہتے کرنے اینا یا رسول اللہ اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. یہ اللہ کے محبوب نبی اللہ رب العزت آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے ٹھنڈا رکھے. آپ فکر نہ کریں میں صرف اس کے ساتھ نرمی نہیں کروں گا جو بھی آپ کا غلام ہوگا اس کے ساتھ نرمی کرتا ہوا نظر آئے گا. نرمی کے ساتھ نرمی کروں گا جو آپ کا غلام ہوگا. تو آپ اندازہ لگائیں عاشق کے لیے موت تحفہ ہوا کرتی ہے. عاشق کے لیے موت اللہ کی جانب سے تحفہ ہوا کرتی ہے. اسی پر بس نہیں میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں جب مومن کی موت قریب آتی ہے مومن کی موت کس کی موت بولے میرے ساتھ آپ مومن کی موت. مسلمان نہیں کہہ رہے مسلمان جو کلمہ پڑھے مسلمان ہے. مومن بننا مشکل ہے. میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا مومن بننا آسان نہیں ہے. مومن کی موت جب قریب آتی ہے میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں حضرت اسرائیل آتے ہیں. آنے کے بعد سیدھے سیدھے کو نہیں نکالتے. میرے آقا فرماتے ہیں اسرائیل آنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں اپنے دست سے اپنے نورانی ہاتھوں سے اپنے نورانی پروں سے شیطان کو مار کر بھگاتے مومن سے دور کرتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں یہاں رک کر میری کیفیت جو ہے جو میں واقعہ پڑھنے کے بعد محسوس کیا اس کو بتاؤں. گویا کہ میرا اور آپ کا
اے اسرائیل جا کہاں رہے ہو؟ تو حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے کی روح نکالنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب رب فرماتا ہے اسرائیل بتا وہ بندہ میرے محبوب کا عاشق ہے، میرا ماننے والا ہے۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں اللہ وہ تجھے بھی ماننے والا ہے، میرے محبوب کو بھی ماننے والا ہے۔ اب رب فرماتا ہے اسرائیل جب تم زمین پر اس کی روح نکالنے کے لیے جاؤ گے، من شر الوسواس الخناس، شر پیدا کرنے والا شیطان اس کے پاس موجود ہوگا، اس کی پہلے روح نہ نکالنا، پہلے وہاں سے شیطان کو تباہ کرنا، اس کے بعد میرے بندے کی روح نکال کر دینا۔ سب سے پہلا ذمہ شیطان کو بھگانے کا حضرت اسرائیل کو دیا جاتا ہے۔ جب آتے ہیں تو شیطان کو بھگاتے ہیں، اس کے بعد بندے کے پاس بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں لا تحزن، ڈر مت، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اس طریقے سے روح نکالتے ہیں، آپ نے وہ روایت بار بار پڑھی ہوگی، جیسے مکھن میں سے بال نکالا جائے، نہ مکھن کو تکلیف ہو نہ بال کو تکلیف ہو، اس طریقے سے مومن کی روح نکالی جاتی ہے۔ بہت سارے واقعات میں مطلب سمیٹ رہا ہوں، آخری کچھ باتیں مبلغین کے حوالے سے۔ ماحول اکثر علاقوں میں ایسا بنتا ہے کہ مبلغین کو حقیر جانا جا رہا ہے۔ میں اس بات پر نہیں کہہ رہا کہ میں عالمیت کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے اگر اللہ نے چاہا تو اس کے حکم سے بن بھی جاؤں گا۔ عالمیت کر رہے ہیں اس پر یہ میں بات نہیں کر رہا، میں اپنے آپ کو حضرت کہلانے سے، مولانا کہلانے سے افضل مبلغ کہلانا پسند کرتا ہوں۔ مخلص وہی ہوگا جو اپنی حقیقت کو جان لے کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کیا تھا، کہاں سے کہاں آیا۔ اگر بندہ اس کو سمجھ لے تو اس کے اندر نہ تکبر آئے گا نہ ریاکاری آئے گی۔ ذہن بن جائے کچھ لوگوں کا، کسی کو موقع دینے کے لیے کسی کو گھٹا دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ماضی قریب کا واقعہ، سید احمد صاحب جو ہمارے مرکز کے غالباً اس دور کے رکن شورا ہوں گے، بڑے حضرت کے آنے سے پہلے، قاری رضوان صاحب کے آنے سے پہلے مرکز کو سنبھالا کرتے تھے، وصال فرما گئے۔ غالباً ظاہری مرض کینسر تھا ان کو، مرضی عدالت میں مبتلا تھے، اس کے بعد کئی دن کے بعد وصال فرما گئے۔ بہت بڑا صدمہ دے کے وہ بھی، جس طریقے سے آج قاری ریاض الدین صاحب ہمیں صدمہ دے کر چلے گئے۔ جب ان کی موت ہوئی، ان کے بھی ننھے بچے، قاری ریاض الدین صاحب کے جو بچے فیس بک یوٹیوب پر دکھائے جا رہے ہیں، اس سے بھی ننھے ان کے غالباً بچے تھے، کچھ ایک بیٹا تو بول بھی نہیں پاتا تھا، اتنا چھوٹا تھا۔ تو جب انتقال کر کے جو ان سے جڑے ہوئے کنیکٹڈ ہیں، یہاں رک کر ایک بات بتاؤں، آج ہم لوگ اپنے اعتبار سے اپنی سوچ سے کم کر رہے ہیں۔ آپ میرے شیخ، میرے امیر کی فکر کا تو اندازہ لگائیں، ان کے غم کا تو اندازہ لگائیں۔ ارے ہم نے تو ان کو ایک گھنٹہ اپنے ساتھ پایا، کسی ایک محفل میں ان کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھے، اتنے غم زدہ ہو گئے، جنہوں نے ایک علاقے سے، ایک قصبے سے، ایک بستی سے اٹھا کر ایک بچے کو لایا، اپنے دامن میں رکھ کر ماں کی طرح اس کو پالا ہو، اس کی پرورش اپنے ادارے میں، اپنے مدرسے میں کرنے کے بعد وقت کا قاری قرآن اس کو بنایا ہو، اس پر کیا بھی نہیں ہو، کیا اندازہ لگا۔ ہم اپنی غم میں مبتلا ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمارے بزرگ پر کیا بیت رہی ہوگی، ہمارے شیخ پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میرے پیارے آقا السلام کے پیغام میں عرض کر رہا تھا، سید احمد صاحب کا جب وصال ہوا، مبلغ تھے، وہ قاری تھے، وہ حافظ تھے، وہ عالم تھے، وہ سب بعد میں تھے، سب سے پہلے جو تھے وہ مبلغ تھے۔ اب جو قاری ریاض الدین کی انتقال کر رہے، آپ ہر ایک فیس بک پر، یوٹیوب پر، ہر چینل پر اٹھا کر دیکھیں، ان کے نام کے نیچے جو لکھا جاتا ہے مبلغ سنی دعوت اسلامی کر کے لکھا جاتا ہے، عالم و فاضل حافظ، یہ سب بعد میں لکھا جاتا ہے، جو بھی لکھا جاتا ہے مبلغ کہہ کر لکھا جاتا ہے۔ یہ مخلص لوگ تھے، انہوں نے اپنی پہچان مبلغ کہہ کر کہلوائی، مبلغ کہہ کر کروائی۔ تو میرے پیارے آقا السلام کے پیغام جب وصال ہوا، سب غمزدہ تھے۔ میری تحقیق کی عادت تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیسا ماحول، وہاں کیسا ماحول۔ تو ہوبلی کی سرزمین پر ہمارے ذمہ دار سے میں نے رابطہ کیا، پوچھا کہ سید احمد صاحب اتنا زیادہ غم دے گئے، جب بھی ہم سنیچر کے دن چینل اوپن کرتے تھے تو سب سے پہلا وہی نظر آتے تھے، آج سے ان کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ اب وہ وصال کر گئے۔ جب میں نے یہ کہا تو ہمارے ساتھی نے کہا وصال تو کر گئے، جانتے ہیں اس دنیا سے کیسا مسئلہ لے کر گئے ہیں؟ تو میں حیرت زدہ ہو گیا، میں نے پوچھا بتائیے ایسا کیا ہوا کہ ایسا کیا لے کے دنیا سے جاتے جاتے؟ تو فرماتے ہیں اتنا غم مجھ پر طاری تھا ان کی موت کا، پوری رات رویا ان کی یاد میں، رونے کے وہ فرماتے ہیں ہمارے ساتھی رویا۔ یہ میں ہمارے یہاں تحریک میں رواج نہیں ہے کہ وہ
مبلغین کی فضیلت بیان کی جائے. ہمارے امیر خود ان کی فضیلت بیان کرنے کی اجازت ہمیں نہیں دیتے. تو مبلغین کی فضیلت بات آئی ہے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مبلغ حقیر کہلانے والا شخص نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرنے والا شخص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیغام کو عام کرنے والے شخص کا نام مبلغ ہے. تو جب مثال ہوا فرماتے ہیں کثرت سے رویا, رونے کے بعد روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی جیسے وہ تو میں نے حالت کفن میں دیکھا تھا ویسے ہی حالت کفن میں سید احمد صاحب نعت پڑھتے پڑھتے میرے خواب میں آئے. کیا پڑھتے پڑھتے آئے؟ نعت پڑھتے پڑھتے میرے خواب میں آئے. آنے کے بعد کہا اے فلاں میرے ساتھی روتا کیوں ہے؟ تو میں نے روتے روتے حالت نیند میں خواب میں عرض کیا حضرت آپ بہت بڑا صدمہ ہمیں دے کر گئے, بتائیے تو صحیح اللہ نے قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ نے قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو سید احمد صاحب نے فرمایا جاننا چاہتے ہو رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جب تم لوگ مجھے قبرستان لے گئے, قبر کھودی, اس کے بعد دفنایا, مٹی ڈالی, ثواب کے لیے بخشش کی, اپنے اپنے گھر تم واپس لوٹ آئے. اس کے بعد حقیرین میری قبر میں آئے. جب آئے دونوں سرانے کے جانب کھڑے ہوئے, ایک نے میرا سر کے جانب کا حصہ کھولا, میرے کفن کو کشادہ کیا. جب کشادہ کیا اٹھا کر سوال کرنے کے لیے جب مجھے بیدار کر کے بٹھایا گیا تو سوال کا جواب میری زبان پر جاری و ساری نہیں تھا, نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان پر. جب نام میری زبان پر جاری ہوئی تو فرشتوں نے مجھ سے سوال ہی نہیں کیا, وہ میرے قبر سے باہر چلے گئے. تب سے لے کر اب تک میں نام مصطفیٰ کو بلا رہا, تب سے لے کر اب تک میں نام مصطفیٰ کو بلا رہا. یہ عاشقوں کی موت ہے. ہم یہاں دم کرتے ہیں, وہاں وہ اپنی موت پر فخر کرتے ہیں. صادق رضوی صاحب نے فرمایا قاری نیاز الدین صاحب کی موت ہوئی, جب آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بلایا گیا, ہمارے رکن شورا فرماتے ہیں صادق رضوی صاحب, تو قاری نیاز الدین صاحب کی باڈی کو جب کھینچا گیا باہر دکھانے کے لیے فریزر میں سے, تو جو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے علامہ صاحب کے ساتھ گئے تھے ان کے رفیق, انہوں نے دیکھا صادق حضرت قاری نیاز الدین صاحب کی کلمے کی انگلی, شہادت کی انگلی کھڑی ہوئی تھی. ساری کی ساری مٹھیاں بند تھی, صرف یہ کلمے کی انگلی کھڑی ہوئی تھی. صادق رضوی صاحب اسی بات پر کہتے ہیں ہو نہ ہو, جب قاری نیاز الدین کو یہ معلوم ہو آپ میں بچنے والا نہیں ہو, جب تک ان کی روح جسم سے پرواز نہیں کر رہی ہو, اپنی انگلی کو کشادہ کر کے کلمہ شہادت کی ورد کرتے کلمہ شہادت کو پڑھتے جا رہے ہیں. کلمہ شہادت کے ساتھ قاری نیاز الدین صاحب کی موت ہوئی. مثال پا یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. موت آتی ہے اس طریقے سے آتی ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں مر گئے. آپ ویڈیو اٹھا کر تو دیکھیں, جس سفر سے جا رہے تھے نعت پڑھتے پڑھتے جا رہے تھے, نعت پڑھتے پڑھتے حادثہ ہوا, نعت پڑھتے پڑھتے جسم سے روح پرواز کر گئی. معمولی بات نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں وہ بہتر ہے, صحابہ سے مخاطب ہوئے ہونے کے بعد فرمایا تم میں وہ بہتر ہے جو لوگوں میں بہتر ہے. اب یہاں میں رک کر بتاؤں, اب مجھے بتائیں کوئی ان کو جانتا تھا کوئی نہیں جانتا تھا, کوئی سنی سنائی بول رہا ہے, کوئی جان کر بول رہا ہے, کوئی پہچان کر بول رہا ہے. آپ کثرت دیکھیں کس طرف ہے. کثرت لوگوں کی قاری نیاز الدین صاحب کی موت پر جنت میں داخل کرنے کی طرف ہے. اب یہاں میں بتاؤں جب فرشتے بندے کی موت ہوتی ہے رب کے حضور جاتے ہیں لوٹ کر, اب رب فرماتا ہے فرشتوں سے کہ بتاؤ جب تم نے اس کی روح نکالی لوگوں کو تم نے کس حال میں پایا, لوگ مرنے والے کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. جب رب پوچھتا ہے فرشتے عرض کرتے مولا جس نے موت پائی, موت کی لذت چکھی, وہ تو چلا گیا دنیا سے, اس کی تو روح ہم لے کر آئے. جو لوگ وہاں موجود تھے وہ اس کی اچھائی بیان کر رہے تھے, اس کی تعریف کر رہے تھے, اس کی نیکی کے باتیں کر رہے تھے, اس کی نیکی کے چرچے کر رہے تھے. تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ, جن جن لوگوں نے اس کی نیکی کا چرچا کیا, اس کی دعوت و تبلیغ کا چرچا کیا, اس کی اچھائی اس کی بڑائی کو بیان کیا, میں نے ان کی بھی مغفرت فرمائی, اس محروم کی بھی مغفرت فرمائی. یہ شان ہے غلاموں کی, جو ان کی غلامی میں آ جائے دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب ہوگی. آخری بات سرکار غزنی علیہ الرحمہ, میں نے بتایا ہوگا پہلی
بتایا ہوگا، آخری بات بتا کر گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ان کے حوالے سے تو کسی اور کی حجت، کسی اور کی دلیل کی ضرورت نہیں، ہمارے شریعت کی دلیل کافی ہے ہم لوگوں کی۔ حضور امیر سنی دعوت اسلام مفتی نظام مفتی زبیر صاحب قبلہ اور حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی جب سرکار نظمی علیہ رحمہ کا وصال ہوا، نظمی کو نار کی طرف لے چلے جب ملائکہ، آقا کہیں گے چھوڑ دو یہ تو میرا ملک ہے۔ اب ملک کیا ہے؟ جو دیوانہ ہو چکا ہے کسی کی عشق میں، اسی کو ملک کہا جاتا ہے۔ آقا کہیں گے، کون کہیں گے؟ یا میں نے یقین نہیں کہیں گے، میرے آقا کہیں گے، آپ کے آقا کہیں گے چھوڑ دو جہنم کی طرف نہ لے جاؤ، یہ کوئی اور نہیں، میرا ملک ہے، میرا عاشق، میرا دیوانہ ہے، چھوڑ دو میری جان۔ یہ آقا کہیں گے، یہ نظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب انتقال کر کے تختے پر لٹایا گیا غسل دینے کے لیے، اندر جب بھیجا گیا، حضور امیر سنی دعوت اسلامی مفتی زبیر صاحب قبلہ غالباً مفتی نظام الدین صاحب بھی تھے، اور حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی جب غسل دینے لگے، اب بہت بڑے وقت کے عالم دین، بہت بڑے ناخواں، سرکار مہاراجہ شریف کے صاحب سجادہ، اتنی بڑی شخصیت کا جب وصال ہوا تو غسل دینے والے احتیاط برتیں گے یا نہیں برتیں گے؟ جہاں بھی چھونا ہوگا سوچ سوچ کر چھوئیں، جہاں بھی دھلنا ہوگا سوچ سوچ کر غسل دیں گے۔ کیوں؟ معمولی شخصیت نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے ہم آپ جیسا، اللہ کا نیک بندہ ہے جس نے اپنی پوری زندگی کو خدا کی راہ میں وقف کر دیا، جس نے اپنی پوری زندگی کو نام مصطفیٰ میں وقف کر دیا اور صرف کر دیا، معمولی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ جب وصال ہوا حضرت نظمی علیہ رحمہ کا تو کیا کہہ جاتے ہیں، غسل دینا شروع کیا۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی فرماتے ہیں میں اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی ذہن کے اعتبار سے میں قدموں کی جانب کھڑا ہو گیا غسل دینے کے لیے، کپڑا ڈالا ہوا تھا، چادر ڈالی ہوئی تھی جو ڈال کر غسل دیتے ہیں، میں نے کپڑے کے اندر چادر کے اندر ہاتھ ڈالا، میں ملنے لگا جسم کو، بے آرامی میں جان کر نہیں، انجانے میں ایک ہیبت بھی تھی کہ اتنی بڑی شخصیت کو غسل دینے کا موقع ملا ہے، اتنی بڑی شخصیت کو میں غسل دے رہا ہوں، ہم غسل دے رہے ہیں۔ تو جب میں گھسنے لگا، گھستے بے آرامی میں جو کپڑا تھا صدر عورت جو گھٹنوں کے نیچے تھا، پنڈلیوں کے اوپر، وہ ہٹ گیا، میت کے اوپر سے ہٹ گیا، حضور نظمی علیہ رحمہ کے جسم سے ہٹ گیا۔ میرے اور آپ کے امیر سنی دعوت اسلامی فرماتے ہیں جیسے ہی وہ کپڑا ہٹا، حضور نظمی علیہ رحمہ اٹھ کر بیٹھ گئے، کپڑے کو پھر سیدھا کیا، کپڑے کو سیدھا کیا اور پھر لیٹ گئے۔ اکثر علماء کی جماعت اس واقعے کی شہادت دیتی ہے، ابھی بڑے بڑے علماء کرام اس واقعے کے شاہد ہیں۔ شہادت دینے کے لیے دو لوگوں کی شہادت کافی ہے اسلام میں دو مرد شہادت دیں گے تو شہادت قبول کر لی جائے گی، اسلام میں 4 عورتیں شہادت دیں گی تو عورتوں کی شہادت قبول کر لی جائے گی۔ وہاں تو غسل دینے والے انیک تھے، ان انیک میں میرے امیر سنی دعوت اسلامی نے بھی اس مسئلے کو یہ موت ہے، اجل آنی ہے، اشار ذہن میں نہیں ہے، بس کچھ آن کے لیے آنی ہے، آنکھیں بند ہو جائیں گی کچھ دیر کے لیے، جب گور کے حوالے کر دیا جائے گا جیسے دنیا میں زندہ تھے اس سے 100 گنا زیادہ وہ زمین کے اندر سنتے ہیں، اور اس سے کئی 100 گنا زیادہ اچھی طرح سے زمین کے اندر سانس کیا کرتے ہیں۔ یہ زندگی اللہ کو زمین کے اندر عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، باتیں بہت ساری ہیں، وقت مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کے ساتھ اتفاق کے ساتھ محبت کے ساتھ ملنے جلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر کا نصیب عطا فرمائے۔ یہ ساری محفل جو شروع سے آخر تک اختتام تک ہم نے جو رکھی، اس کا سارا ثواب حضور قاری ریاض الدین صاحب مرحوم کی روح کو اللہ رب العزت پیش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔